بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق ہے تعقید معنوی کے حوالے سے۔ کل ہم نے ساری تفصیل پڑھی تھی اور اس کی پہلی مثال جو ہے وہ بھی ہم نے ذکر کی تھی۔ بہرحال اس کے آخر میں سبق میں سے تھوڑا حصہ کٹ گیا تھا، وہ ویڈیو میں ایڈیٹنگ وغیرہ کی وجہ سے۔ وہ جو پہلی مثال ہے اس کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ تعقید معنوی کا جو سبب ہے وہ مجازات اور کنایات کا استعمال ہے، لیکن مطلقاً مجازات اور کنایات کا استعمال نہیں، کیونکہ مجازات اور کنایات کا استعمال بسا اوقات کلام کو لانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بلکہ ایسے مجازات اور ایسے کنایات کو استعمال کرنا کہ جن کی مراد اور جن کا مفہوم جو ہے نا وہ کیا ہو، واضح نہ ہو۔ اس کے لیے پہلی مثال ذکر کی تھی، نشر الملک السنتہ فی المدینۃ، بادشاہ نے اپنی زبانوں کو شہر میں پھیلا دیا ہے، مریداً ارادہ کرتے ہوئے جواسیسہ، بادشاہ کے جاسوسوں کا، والصواب، حالانکہ صواب اور صحیح یہ ہے، نشر الملک عیونہ فی المدینۃ، السنتہ کے بجائے عیونہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ السنتہ، نشر الملک السنتہ فی المدینۃ میں السنتہ کی وجہ سے تاکید پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں پہ مقصد متکلم کا یہ ہے کہ وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے جاسوس شہر میں پھیلا دیے ہیں، اور جاسوس کے لیے عین کا لفظ بطور کنایہ قریبہ کے استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جاسوس کو عین کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ بادشاہ کی آنکھیں ہیں اور بادشاہ جو ہے نا ان کے ذریعے سے تخریب کاروں کو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور جاسوس کے لیے عین کے بجائے لسان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی جمع السینہ جو استعمال کی گئی ہے، یہ کنایہ بعیدہ ہے، کنایہ بعیدہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ خلاصہ کلام اور آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاسوس کے لیے عین کا لفظ استعمال کرنا کنایہ قریبہ ہے، جاسوس کے لیے لسان کا لفظ استعمال کرنا کنایہ بعیدہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر جواسیسہ کے لیے السنتہ کنایتاً اور مجازاً جو استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر کیا ہے بیٹا؟ تعقید معنوی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے نشر الملک عیونہ فی المدینۃ۔ سمجھ میں آئی؟ اور دوسری مثال میں شاعر کا یہ شعر پیش کیا گیا ہے، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، کہ میں تم سے گھر کی رہائش کی دوری طلب کرتا ہوں تاکہ تم کیا ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ اب گھر کے دور ہونے سے قریب کس طرح ہوتا ہے، ہم اس کی وضاحت میں نہیں جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہمارا جو اپنا استشہاد کا محل ہے، ہم اسی کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کریں گے، بات کریں گے۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفاصیل بیان کی گئی ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ البتہ اتنی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپنوں سے دور اس لیے ہوتا ہوں کہ باہر جا کر جو ہے نا خوب پیسے کما لوں اور پیسے کما کر پھر واپس آ کر اپنوں کے پاس ان کے قریب ہی رہوں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو بعددار کو طلب اس لیے کیا ہے تاکہ بعد میں کیا ہو جاؤں، ان کے قریب ہو جاؤں۔ تو بعددار کس کے لیے ہے؟ قریب کے لیے، ہونے کے لیے ہے۔ بعددار کس کے لیے ہے بیٹا؟ قریب ہونے کے لیے ہے۔ بعد اور قرب میں جو ہے نا وہ کیا ہے، تضاد ہے، لیکن یہاں دونوں کو کیا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، تسکب عینای الدموع لتجمدا، اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں، خوش ہو جائیں، ان کو سرور حاصل ہو جائے۔ دیکھیں آگے ترجمہ تو ہم نے پڑھا بھی تھا کہ یہاں پہ اچھا دیکھیں، اب ذرا پہلے مصرع میں فرمایا کہ میں تم سے دوری اس لیے طلب کرتا ہوں تاکہ تم میرے کیا ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرے مصرع میں فرمایا کہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائیں، خوش ہو جائیں، آنسو بہا رہی ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ دیکھیں نا، جس طرح میں تمہارے قریب رہنے کے لیے تم سے عارضی طور پر دوری اختیار کر رہا ہوں، اور دوری اختیار کرتے ہوئے میری آنکھیں آنسو جو بہا رہی ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ خوشی کے لیے ہیں، کیونکہ ابھی میں روؤں گا اور بعد میں جب اپنوں کے قریب رہوں گا تو پھر جو ہے نا میں کیا ہو جاؤں گا، خوش رہوں گا، پھر میں روؤں گا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لتجمدا میں لفظ جمود تجمدہ کے لیے جو ہے نا کیا ہے بیٹا؟ مصدر ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی، جمود جو ہے نا مصدر ہے۔ اب دیکھیں جمود
کنایہ قریبہ ہے اس وقت کے لیے کہ جب انسان کو رونا چاہیے اور وہ نہ روئے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ دیکھیں نا، ایک انسان رونے کا وقت ہے، رونے کا محل ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی، لیکن وہ اس وقت بخل سے کام لے رہا ہے، وہ اس وقت جو ہے نا رو نہیں رہا ہے، تو عرب والے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے نا کیا ہو گیا ہے؟ جامد ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ جمود حاصل کر لیا ہے کہ وقت رونے کا ہے اور یہ رو نہیں رہا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ کنایہ قریبہ۔ شاعر نے یہاں یہ مراد نہیں لیا ہے، شاعر نے جمود سے سرور مراد لیا ہے، خوشی مراد لی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جمود سے کنایتاً کیا مراد لینا چاہیے؟ وہ وقت مراد لینا چاہیے کہ جب وہ بخل مراد لینا چاہیے کہ جب رونے کا وقت ہے اور انسان رونے میں کیا کر رہا ہے؟ بخل کر رہا ہے۔ یعنی رونے کے وقت، رونے میں بخل کرنے کے لیے جمود کا لفظ کنایہ قریبہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہاں شعر میں شاعر نے جمود کا لفظ اس کے لیے کنایہ نہیں کیا ہے، بلکہ شاعر نے جمود کو کنایہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کس کے لیے؟ سرور اور خوشی کے لیے۔ تو جمود کو سرور اور خوشی کے لیے کنایتاً اور مجازاً استعمال کرنا، یہ کیا ہے بیٹا؟ تاکید معنوی ہے، تاکید معنوی ہے۔ یہاں پر لتجمدا جو ہے نا بیٹا، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ محل استشہاد ہے۔ لتجمدا میں یعنی دیکھیں نا، وتسکب عینای الدموع، اور میری دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لتجمدا، تاکہ وہ جمود حاصل کریں، تاکہ وہ کیا حاصل کریں؟ جمود حاصل کریں۔ جمود کنایتاً کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بخل فی البکا کے لیے، جب کہ رونے کا وقت ہو۔ اور یہاں پر شاعر نے بخل فی البکا کے لیے استعمال نہیں کیا، کیونکہ خود رو رہا ہے۔ تسکب عینای الدموع، اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، خود رو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ رونے میں جو نا بخل کر رہا ہے۔ تو یہاں یہ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ سرور اور خوشی کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو جمود کو، لفظ جمود کو کنایتاً اور مجازاً سرور کے معنی میں استعمال کرنا، یہ تاکید معنوی ہے جو کہ فصاحت کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ آگے دیکھیں، وفصاحت المتکلم، اور فصاحت متکلم، ملکۃ، ایسا ملکہ ہے، ایسی صلاحیت ہے، یقتدر بہا، جس کے ذریعے سے قدرت حاصل کرتا ہے وہ متکلم، جس کے ذریعے سے قدرت حاصل کرتا ہے وہ متکلم۔ کس پر قدرت حاصل کرتا ہے؟ عن التعبیر، علی التعبیر عن المقصود، تعبیر عن المقصود پر، تعبیر عن المقصود پر، یعنی مقصود کو اپنے الفاظ میں لا کر اس کی تعبیر کرنے پر، بکلام فصیح، فصیح کلام کے ذریعے سے، فی ای غرض کانا، کسی بھی مقصد اور غرض میں۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وفصاحت المتکلم، یہاں سے فصاحت کی تیسری قسم یعنی فصاحت متکلم کا بیان ہے۔ ابتدا میں ہم نے عرض کی تھی کہ فصاحت کی 3 قسمیں ہیں: فصاحت الکلمہ، فصاحت الکلام، فصاحت المتکلم۔ فصاحت کی پہلی 2 قسمیں اور ان کے اندر جو مشکل الفاظ وغیرہ تھے ان کی پوری وضاحت گزر گئی۔ آج ہم فصاحت کی تیسری قسم یعنی فصاحت متکلم کو بیان کریں گے۔ فصاحت متکلم سے مراد متکلم کی وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ فصیح کلام کے ذریعے سے مقصود کی تعبیر کر سکے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ متکلم کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ فصیح کلام سے، جس کے ذریعے سے وہ فصیح کلام سے اپنے الفاظ کی تعبیر کر سکے کسی بھی مقصد اور غرض میں، کسی بھی مقصد اور غرض میں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیکھ، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فصیح متکلم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر چند قیود ہیں۔ اس کے اندر پہلی قید یہ ہے کہ فصاحت متکلم جو ہے نا یہ ایک ملکہ ہے۔ ملکہ کہا جاتا ہے صلاحیت، استعداد کو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بعض لوگوں کو یہ صلاحیت اور استعداد جو ہے نا وہ خداداد ملی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض لوگ کسب کے ذریعے سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ملکہ کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ ایک تو تعبیر عن المقصود پر قادر ہوتا ہے، یعنی مقصود کی تعبیر اپنے الفاظ میں کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔
کس کے ساتھ؟ بکلام فصیح، کلام فصیح کے ساتھ، کہ اس کا کلام کیا ہوتا ہے؟ فصیح بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ فصاحت کلمہ سے، فصاحت کلام سے اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ خالی ہوتی ہے، اس کے الفاظ زبردست ہوتے ہیں، ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے موتیوں کی طرح اس کے الفاظ نکلتے ہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فی ای غرض کانا، کسی بھی مقصد میں۔ دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی ایک موضوع کا ماہر ہے، اس کو آپ فصیح متکلم نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ فصیح متکلم اس کو کہیں گے کہ جس کو جو موضوع آپ دے دیں وہ اس کے اوپر جو ہے نا فصاحت سے کلام کر سکے۔ جو موضوع بھی آپ کو اس کو دے دیں، اس موضوع پر وہ فصاحت سے کلام اور بات کر سکے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فصیح متکلم کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال فصاحت متکلم کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جس صلاحیت کے ذریعے سے وہ فصیح کلام کے ساتھ مقصود کی تعبیر کرنے پر قادر ہوتا ہے، کسی بھی غرض اور مقصد میں۔ تو یہ تھی فصاحت متکلم کی تعریف۔ آگے فصاحت کا بیان یہاں تک ختم ہو گیا، آگے جو دوسری چیز ہے بلاغت، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں۔